اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام تعریف کے درجات و مراتب اس واحد و یکتا کے لیے ہی مخصوص ہیں جس کو تمام مخلوقات و موجودات عالم پوجتے اور عبادت و پرستش کرتے ہیں، اور جو اپنے وجود میں قیدوں سے آزاد ہے اور عظیم مرتبہ والا ہے، اور ہر شان کی نعمت صرف نبی محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلے ہے، جو وجود کائنات کا سبب اور اللہ رب العزت کے سچے امین قائم ہوئے ہیں۔ خدا آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر باران رحمت کی بارش کرے۔ میں میر فضیلت علی عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس مخلصین و یاران طریقت کے بالاصرار کہنے سے کہ آپ کے اذکار و اشغال و مراقبات کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر کے ترتیب دی جائے، جو کہ ہم نے ملفوظات و مکتوبات مشایخین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اخذ کیا اور بزرگان طریقت کے درس و تدریس سے سیکھا و سنا ہے، اور درگاہ الہی سے اعانت کا خواستگار ہوا، اور بحکم الہی اس جو میں شائع کر رہا ہوں کتاب کی کتابت پر مامور ہوا۔ مصلحت الہی یوں ہی ہے کہ جس شخص سے لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے اس کی زبان و قلم سے لوگوں کو ضرور نفع پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے مجھ کو اپنے سلسلے کے اکابرین اور میرے رہبر روحانی سے جو کچھ سلسلے اربعہ کے اذکار و اشغال کے متعلق واقفیتیں حاصل ہوئی ہیں، ان کو میں ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا ہوں۔ انشاءاللہ وہ شائع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی پھر اس کے کچھ اور ہزار شاید عدد جو ہے 1000 عدد کتابیں اور بھی پھر شاید آئیں گی، اور میری یہ اتنا کوشش برابر ہو، اور جو خواہشمند حضرات اور جنہوں نے مجھ سے اصرار کیا ہے خداوند عز و جل ان کو سلوک و عرفان میں مشاغل عارفہ کے ذریعے کامیاب و کامران فرمائے اور ہمیشہ اپنے سائے رحمت میں رکھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ میں خاص طور سے اس بات کی استدعا کرتا ہوں، میں نے یہ چاہا کہ اس کتاب کی کتابت تو ہو چکی کتاب آج کی زمانے حاضہ میں لوگ بہت کم کتب کو پڑھ رہے ہیں، تو اس ویڈیو جو یہ لوگ میرے سلسلے کے جتنے ہیں حلقہ بگوشانی سلسلہ، یہ سب جو ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے عوام تک اس کی تشہیر ہوتی ہے، ساری دنیا میں یہ جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو سنیں اور پھر اس سے واقفیت حاصل ہو۔ لیکن اس بات کی بھی ساتھ درخواست ہے، سبھی سننے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس کو بغیر کسی پیر کامل و واصل کی ہدایت کے ان اشغال و اذکار کو نہ کریں، کسی کامل کی ہدایت میں سرپرستی میں ان کو انجام دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں دل میں نہ رہ جائیں، میرے ساتھ نہ چلی جائیں، اس لیے میں نے بہت کم سلاسل اپنے ملفوظات میں اذکار و اشغال روحانی و اذکار و اشغال طریقت کو بیان کیا ہے۔ عموماً عام طور سے اس کو تحریر میں لایا نہیں جاتا اور کہا نہیں جاتا، زیادہ تر اولیاء طریق نے اس کو سینہ بہ سینہ اور اپنی زبان سے عرفان نظریاتی جو ہوتا ہے اس میں زبان سے، اور عرفان قلبی یا حقیقی جسے کہتے ہیں وہ جو ہوتا ہے اس میں سینے سے اس کو جو ہے سینہ بہ سینہ یہ چلتا ہوا آیا۔ وہ بہت کم
سلاسل اربع نے اپنے ملفوظات میں بھی لکھا ہے، اذکار و اشغال کو اس وجہ سے کہ وہ کہیں مسخ نہ ہو جائے، آگے نسل در نسل لوگوں کو پتہ چلتا رہے۔ اور میں یہ درخواست کرتا ہوں سبھی میرے سامعین کرام سے کہ اس کو کسی پیر باز سے لوگ کامل کی سرپرستی میں ان اذکار و اشغال کو انجام دیں، اپنی خودی سے خود ساختگی میں یہ سن کر یا جو میری کتاب شائع ہوئی ہے اس کو پڑھ کر ان کو شروع نہ کریں۔ اس کی واقفیت آپ لوگوں کے لیے لازم ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ اعلیٰ درجے کے سالکین بھی جو ہیں ان سے بھی جو ہے یہ چیزیں چوک رہی ہوں گی، تو ان کی واقفیت کے لیے بھی یہ میں مجبوراً بیان کر رہا ہوں، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ آئندہ نسلوں کو ان چیزوں کا پتہ چلے، لہٰذا میں نے اس کو قلم بند بھی کیا ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہ محفوظ رہے، یہی میرا ارادہ ہے۔ باقی خدا تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور عرفان و طریقت کو سمجھنے کی صلاحیت دے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں۔ اور آپ لوگ ہرگز اس کو خود ساختگی سے بغیر کوئی واصل کامل جو ہوتا ہے اس کی رہبری کے، اس کی ہدایت کے ان اشغال و اذکار کو انجام نہ دیں، بس واقفیت رہے اور اہل لوگوں تک جو اس کے اہلیان ہیں، اہلیت جس میں ہے، ان تک یہ پہنچ جائے اور یہ محفوظ رہے۔ میرا صرف یہی مقصد ہے کہ یہ محفوظ ہو جائے آواز کی شکل میں یا پھر تحریر کی شکل میں، تاکہ آئندہ نسلوں کو پتہ چلتا رہے، اور چاہے وہ سالکین ہو یا مریدین ہو اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آپ لوگ کسی واصل کامل کی سرپرستی میں اس کو انجام دیں۔ یہ بہت خاص نقطہ ہے آج کے میرے بیان کا، چونکہ میں ابھی اذکار و اشغال سلاسل اربع کے بیان کرنا چاہتا ہوں جو کچھ مجھے بزرگوں سے میسر آئے ہیں، چونکہ مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بڑا نسبتی اتحاد ہے، سبھی کی نسبت جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے ان سب کے اشغال و اذکار ایک دوسرے سے تقریباً مشابہ ہیں، چونکہ مقصد اور امر سبھی کا ایک ہے، مراد سبھی کی متحد ہے۔ اس لیے میں بھی سبھی کے اشغال مخلوط رکھنے کی جرات مندی کرتا ہوں۔ سمجھدار حضرات پر فرق اور امتیاز خود ظاہر ہو جائے گا۔ اس کا نام الحمدللہ جو میں نے کتاب لکھی ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا نام میں نے ریاضت السالکین رکھا ہے۔ یہ اس کی تالیف و تصنیف اس حقیر فقیر نے کی ہے، اور واللہ والی التوفیق، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور عرض یہ ہے کہ بتوفیق الہی اگر کبھی سالک کو راہ خدا پر چلنے کی اور صراط مستقیم پر کامرانی کی ہدایت دی جاتی ہے تو اس کا قلب انوار سے متجلا ہو جاتا ہے اور گمراہی و ظلمات سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہد اللہ نور یشاء، اثر اس نور کا یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کے سہارے غفور و رحیم و قبلہ حاجات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت کامیابی ہے، وصل و کامرانی بغیر کسی پیر کامل کی دستگیری کے حاصل نہیں کر سکتے، لہذا چاہیے کہ کسی کامل طریقت کی غلامی کا شرف حاصل کر لیں تاکہ وساوس شیطانی و ہوائے نفسانی سے کامل کے التفات توجہ سے محفوظ اور کامران رہ سکیں۔ اپنے امراض باطن کے لیے حکیم حاذق و صادق کے بتائے ہوئے نسخے کو استعمال کریں جب تک کہ باطنی امراض کینہ، کدورت، بخل، تکبر، ریا، غیبت، دروغ گوئی، جملہ اخلاق ذمیمہ کا علاج و انسداد نہ ہو جائے اور ان کی جگہ اخلاق حمیدہ و اوصاف حمیدہ یعنی سخاوت و حلم، عجز و انکساری، تحقیر نفس، کم خوری، کم گوئی، کم آرام طلبی، فارسی میں
بڑا اچھا ماحول آئے کہ کم خوردن کم گفتن کم خوابیدن پیدا نہ ہوں گے، اس وقت تک وصول اللہ حاصل نہ ہوگا۔ کسی کامل کے آگے زانو ادب طے کر کے انہی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر لازم قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت مبارکہ میں صیغہ امر مستعمل ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم وجوب، حکم واجب ہے۔ نیز بیعت کرنا اور کسی کامل کی مطابقت و حاشیہ برداری ایک ایسا فعل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ کلام پاک میں وارد ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، و دیگر اذا یبایعونک تحت الشجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، یعنی پیشوایان اسلام کا قول ہے کہ جو شخص رب العالمین کی خدمت چاہتا ہے اس کو حضرات متصوفین کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے، اور چونکہ شیوخ قوم نائبین رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے ان کی خدمت لازم ہے۔ اس بنا پر جو فرد اپنے تمام وقت کو خدمت شیخ کامل میں صرف کر دے گا اور اپنے نفس کا اختیار کلی اس کو دے دے گا تو امید قوی ہے کہ اس کو مقصود کلی حاصل ہوگا۔ تو میں ایک ساتھ ساتھ تنبیہ کرتا چلوں کہ یہاں پر طریق اور سلوک کے مجمل اور مختصر طور پر تحریر کیے گئے ہیں تمام مشاغل۔ چونکہ علاج ہر مرض کا جداگانہ ہے، اسی وجہ سے امراض قلبی مختلف ہوتے ہیں انفرادی طور پر، لہٰذا اطباء حاضر یعنی شیخ وقت ہر مریض کو علیحدہ علیحدہ دوا تلقین و تعلیم فرماتا ہے۔ اسی بنا پر سلوک کے طریقے بھی لاتعداد ہو گئے ہیں۔ ان سب میں تین راستے بہت قریب کے ہیں، یعنی طریقہ اول صلح و اخیار کا طریقہ، صلح صالحین اور اخیار جو خیر پر چل تمام شرعی فرائض، تمام روزہ، تلاوت کلام پاک، حج و زکوٰۃ، اس طریقے میں منزل مقصود تک پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے۔ طریقہ دوم یہ کہ بذریعہ مجاہدات، ریاضت، تمام کچھ رویوں کو اعمال احسن سے اور تمام اخلاق ذمیمہ اور رذیلہ کو اخلاق حمیدہ سے بدل دیتے ہیں۔ اس راہ میں اکثر فائز المرام ہوتے ہیں۔ طریقہ سوم یہ ہے کہ انسانی صحبتوں سے جدا رہتے ہیں اور علاق مندی دنیا سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف اشتیاق ذکر و فکر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے نظریے میں کشف و کرامات مستحسن نہیں، اور اپنے وقت کو موتو قبل از تموتو کی استقامت میں صرف کرتے ہیں، یعنی مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ تو اس طریقے پر چلنے سے زیادہ مقصد تک پہنچتے ہیں بنسبت پہلے کے طریقوں کے، اور اس میں 10 ذرائع کامیابی کے ہیں الحمدللہ۔ پہلا توبہ نصوح، یعنی کوئی مطلوب سوائے خدائے عز و جل کے نہ ہو جس طرح سے بوقت موت ہوتا ہے۔ دوسرا زہد، یعنی دنیا مافیہ سے کوئی تعلق نہ رکھے جس طرح سے بوقت موت ہوتا ہے۔ تیسرا توکل، یعنی اسباب ظاہری کو ترک کر دے اور جس طرح سے بوقت موت ہوتا ہے۔ چوتھا قناعت، یعنی نفسانی نوش شہوانی خواہشوں کو ترک کرنا جس طرح بوقت موت ہوتا ہے۔ پانچواں عزل اندیشی، یعنی انسانوں سے انقطاع و کنارہ کشی جس طرح بوقت موت ہوتا ہے۔ چھٹا
توجہ و تفکر اور اس کے انحراف سے متعلق رہے جس طرح سے بوقت موت ہوتا ہے۔ ساتواں، صبر یعنی تمام لذات نفسانی کو ترک کریں جس طرح سے بوقت موت ہوتا ہے۔ آٹھواں، رضامندی، یہ نفس چھوڑ دے اور اللہ کی رضا پر رضامند رہے۔ رضن بقضائہ و تسلیماً لامرہ، اس منزل میں اور احکام ازلی کا پابند رہے جس طرح بوقت موت ہوتا ہے۔ نواں، ذکر یعنی اللہ کے ذکر، اللہ کے نام کا ذکر کر کے علاوہ تمام اذکار کو ترک کرے جس طرح بوقت موت ہوتا ہے۔ دسواں، مراقبہ یعنی اپنی تمام قوت و اختیار کو چھوڑ دے جس طرح بوقت موت ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک طالب صادق کو چاہیے کہ پہلے اتباع شعر سے، تمام اخلاق رذیلہ و ذمیمہ سے، کہ یہ لوازم مادیت سے اپنے کو محفوظ رکھے اور اپنے کو کمالات و محاسن میں جامع بنائے اور قلب میں سوائے یاد خدا کی کسی کو جگہ نہ دے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم خدا کے واسطے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے گناہوں کی برائیوں سے، کیونکہ جس کو خدا ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی رہبر نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ فرد ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو ایمان لاؤ اور خدا تک رسائی کے وسائل بہم پہنچاؤ، اور خدا کی راہ میں یقیناً تم فلاح پاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جو شخص بیعت توڑ دے گا اس کا نقصان اس کو خود برداشت کرنا پڑے گا، اور خود برداشت کرنا پڑے گا، اور جو خدا کے وعدے کو پورا کرے گا اس کو بڑا اجر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نفع دے اور بیعت مبارک کرے۔ خدا کو اس کے پروردگار ہونے اور اسلام کو دین متین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ہونے کی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل لہ فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ونفعنا الله وإياكم بارك الله لنا ولكم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على کہہ کر دے دے، اور ہر مرید سے یہ کہلانا چاہیے کہ میں تمام ان دینوں سے جو شرک و کفر کے حامل ہیں اظہار بیزاری کرتا ہوں، اور اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اور دین اسلام کو اپنا دستور العمل بناتا ہوں، اور گناہوں پر اظہار شرمندگی کرتا ہوں، اور ان سے پرہیز کا عہد کرتا ہوں، اور محض خدا کی رضامندی کے لیے دنیا اور اس کے لذات کو ترک کرتا ہوں۔ اس کے بعد پڑھے رضیت باللہ، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اور کہے کہ میں نے فلاں ابن فلاں پیر کے ہاتھ پر فلاں سلسلے میں بیعت کی، اور دعا کرے بار الہ اس سلسلے کے مقدس حضرات سے مجھ کو برکت اور فیض حاصل کرنے دے،
اور قیامت کے دن مجھ کو انہی کے ساتھ اٹھا، اور اس کے بعد پیر کو مرید کی حیثیت دیکھ کر طریقہ ذکر تعلیم کرنا چاہیے، اور پیر کو چاہیے کہ سلوک کے طریقت کے آداب اس کو تعلیم کریں اور اس پر التفات رکھے، اور اس کی گوش گزار کر دے کہ اپنے مقصد میں کامیابی بغیر پابندی شرع کے نہیں ہو سکتی، پامالی شریعت کے ساتھ کوئی سالک نہیں بن سکتا، اہل طریقت نہیں بن سکتا۔ اس واسطے احکام شرع کی پابندی ضروری ہے، اور اس کے عقائد کی اصلاح کرے اور بتا دے جو مکاشفہ خلاف شرع ظاہر ہو مقابل اعتبار ہرگز نہیں، اور محرمات سے اجتناب اور قبائح سے پرہیز کی تاکید کرے، اور بتا دے کہ تمام اشغال روحانی پر احکام شرعی مقدم ہے لگائے، اور خیال کرے کہ موجودہ کیفیت اس کو بذریعے رسد مجھ سے اور میرے قلب سے پہنچ رہی ہے، جیسے کہ بذریعے ضبط بوقت خلافت عملی مجھ تک پہنچی ہے، لہذا ذکر موجودہ مجھ سے اس کے دل میں سرایت کر رہا ہے، اور یہ ضربیں 101 بار ہونا چاہیے تاکہ شوق اور ذکر کی حرارت اس کے قلب پر اثر انداز ہو اور اس کا قلب ذکر سے حرکت کرنے لگے۔ جو ذکر اس کی حیثیت کے مطابق ہو اس کو تلقین کرے، اور مرید کو چاہیے کہ پیر کے اشغال میں مشغول ہونا اور باطنی اسرار کو پوشیدہ رکھنا چاہیے تاکہ انوار و اسرار حاصل ہو سکے۔ دیگر طریقہ توجہ یہ بھی ہے کہ دعاؤں اور دعائیں جو ہوتی ہیں، دعاؤں اور اذکار کو ایک مرتبہ شیخ خود پڑھے اور مرید سنتا رہے، یہ عمل مکرر سے کرر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ کہے کہ جو کچھ مجھے اپنے شیوخ سے حاصل ہوا ہے میں نے تجھ کو دیا، اور مرید کہے کہ میں نے قبول کیا۔ بعد ہو ایسے کسی تنگ و تاریک حجرے میں رہنے کی تعلیم دے جس کی وسعت صرف بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے لیے کافی ہو اور آواز شور و غل اس میں نہ آتی ہو۔ مرید اس حجرے میں پاک و صاف ہو کر داخل ہو اور چہار جانب بیٹھے کہ اس کی پیٹھ میں کجی نہ ہو، سیدھا بیٹھے۔ اب آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور انگلیاں کھلی رکھیں تاکہ نام کا نقش پیدا ہو جائے، اور چاہیے کہ پاؤں کے انگوٹھے سے رگ کی ماس پاس، یہ ایک رگ ہے جو بائیں گھٹنے کے اندر ہے اور اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کی حرارت و تحریک قلب پر اثر کرتی ہے کہ اس کو دبائے۔ اس کے بعد خشوع و خضوع و حضور قلب سے یا حیو یا قیوم کا ذکر کریں۔ بعدہ محاسبہ و مجاہدہ کے طریقے سے ذکر میں فکر اور ملاحظہ اور واسطے کے ساتھ بہت توجہ اور قوت و شدت جہریہ یا خفیہ سے، جس سے اس کو شوق و انبساط پیدا ہو اور لذت ذکر سے بیٹھی و مشغول ہونا چاہیے، اور کبھی غیر خدا کا خیال آئے تو دیدار شیخ سے اس کا انسداد کرے، اپنے شیخ کے چہرے کا، روح انور کا تصور کرے۔ تو پھر بدستور شغل میں مشغول ہو تاکہ خطرات و وساوس جو کہ فطرت انسانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں رفع دفع ہو جائے اور قلب کی صفائی اور تزکیہ نفس حاصل ہو، حتیٰ کہ اس ذکر کا اثر تمام اس کے اعضاء جسمانی اور رگوں میں ظاہر ہو اور مکاشفات انوار غیبی کا مظہر بنے اور حقائق اشیاء اس پر منکشف ہوں اور عالم ارواح سے علاقہ مندی اور ذکر حقیقی اور شہود حق حاصل ہو جائے۔ اب ایک اہم نکتہ یہ ہے
کہ حاصل توجہ، ذکر کرنے والا جب ذکر میں ایسا کمال حاصل کرے کہ اس کی قلبی حرکت کا احساس اس کے دل کی زبان سے ہو سکے تو وہ حرکت قلبی تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، اور اس کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ پہلے کوئی عضو ایسی حرکت کرنے لگتا ہے جو قلب کے لیے مخصوص ہے، اور اس کے بعد کبھی کبھی ہاتھ اور کبھی پاؤں، کبھی سر بلا تحریک حرکت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اس کو متحرک نظر آنے لگتی ہے۔ ذکر کا نور جب حرکت کرتا ہے تو تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام جسم کو گھیر لیتا ہے، اور اس ذکر کی وجہ سے اس پر مختلف انکشافات ہوتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ وہ کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے اور کبھی متحیر و پریشان ہو جاتا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ ایسی حالت میں کسی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ذکر و فکر میں مشغول رہے، اور اگر خدا کی مدد شامل حال ہوئی تو کبھی اپنے تمام جسم کو ذاکر بنائے گا اور تمام اعضاء قلب، تمامی جتنے اعضاء و جوارح قلب کے ہمسر ہو جائیں گے۔ اس ذکر میں ذاکر تمام اعضاء کا ذکر سنتا ہے، ہر عضو ذکر کرنے لگتا ہے۔ ایک فرقے کا خیال ہے کہ ذکر کی کثرت کی صورت میں ذاکر خود اور دوسرے لوگ بھی ذکر کی آواز سنتے ہیں۔ بالکل بے بنیاد اور لاحاصل ہے، کیونکہ ہر ذاکر بھی ذکر کی آواز کو نہیں سن سکتا، بلکہ اسی ذاکر میں سننے کی طاقت ہے جو سالک ہو، اور اس ذکر کو اصطلاح طریق میں سلطان الاسکار کہتے ہیں۔ اور اہم ترین نکتہ یہ بھی ہے کہ آغاز تقریر سے ابھی تک متعدد طریقہ لفظ ذکر کا بیان کیا جا چکا ہے، لیکن اب تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ذکر کیا ہے۔ ذکر اصطلاح طریق میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان خدا کی یاد میں تمام غیر خدا کو بھول جائے اور حضور قلب کے ساتھ خدا کی نزدیکی اور معیت حاصل کرے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے انا ابدی، میں بندے کے ساتھ۔ تو ذاکر کو چاہیے کہ اس غیر اختیاری حرکت پر متوجہ نہ ہو بلکہ اپنے التفات کو قلب ہی کی طرف رکھے اور بحکم سجہ بکرتن واسطہ پوری توجہ سے یاد الہی میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اپنے نفس سے بالکل بے خبر ہو جائے اور الذین یذکرون کے زمرے میں داخل ہو جائے اور ذکر اس کی زندگی ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن مقصود ذکر سے مطلوب کا حاصل ہو جانا ہے۔ مقصد ذکر یہ کہ مطلوب و مقصود و محبوب و معبود و معشوق حاصل ہو جائے، تو جس عمل سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے وہی ذکر کہا جا سکتا ہے، خواہ وہ نماز روزہ ہو یا درود شریف اور دعائیں ہوں، لیکن یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذاکر اپنے کو مٹا نہ دے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں طالب خدا اس کے ذکر میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اپنے کو اور تمام غیر اللہ کو بھول جائے۔ جب طالب اس درجے تک پہنچ جائے گا تو اخلاق حسنہ یعنی زہد، توکل، گوشہ قناعت، صبر، تسلیم و رضا خود بخود حاصل ہو جائے گی اور اس پر انوار منکشف ہونے لگے گے۔ اور یہاں ایک نکتہ اہم یہ ہے کہ مراتب ذکر کے مراتب یہ ہیں کہ ذکر جملہ 4 اقسام کے ہیں۔ پہلا ناسوتی ذکر،
مثلا لا الہ الا اللہ، دوسرا ملکوتی ذکر جیسے کہ الا اللہ، تیسرا جبروتی ذکر جیسے کہ اللہ، چوتھا لاہوتی ذکر جیسے کہ ہو۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زبان کے ذکر کو ناسوتی اور قلبی ذکر کو ملکوتی اور روح کے ذکر کو جبروتی اور ذکر سر جو اسرار سے منسلک ہے اس کو لاہوتی، اور ذکر زبان کو جسمی اور ذکر کو نفسی اور مراقبے کے ذکر کو قلبی اور مشاہدے کے ذکر کو روحی اور معائنے کے ذکر کو سری کہا جاتا ہے۔ اب حاصل ذکر یہ ایک بہت اچھا شعر یہاں عرض کروں گا کہ حاصل زندگی ہو تم سے ہے زندگی میری، تو حاصل ذکر یہ کہ ذاکر کو چاہیے کہ اس ذکر میں لا الہ کہتے وقت ساری چیزوں یعنی دنیا مافیہ کی نفی کر دے، اور الا اللہ کہتے وقت تمام اعضائے جسمانی کو قائم کر دے۔ ذکر جہری نفی و اثبات، اور اس میں ذات کے بیان میں ان 12 تسبیحوں کے جو مشائخین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی معمول ہیں، ان کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں، اور نہایت خشوع و خضوع سے 3 یا 5 یا 7 بار ہاتھ اٹھا کر کہے اللہم طہر قلبی، اللہم طہر قلبی، اور توبہ و استغفار کے بعد استغفر اللہ 21 بار پڑھ کر درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 3 بار مرتبہ عروج جو نزول کے طریقے سے پڑھیں، اور 4 زانوں بیٹھے اور داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے پاس والی انگلی سے رگ کی پاس کو مضبوطی سے پکڑے، اور اپنے دونوں ہاتھ زانوں پر رکھ دے اور اپنے کو ساکن و مطمئن رکھے، اور ہر خلوص نیت و خوش الحانی سے اعوذ اور بسم اللہ کہہ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار کلمہ شہادت 1 بار پڑھے، اور ایک کے بعد سر کو اتنا جھکائے کہ پیشانی بائیں گھٹنے سے بالکل قریب ہو جائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد لا الہ کہتا ہوا سر کو داہنے گھٹنے کے قریب لائے، اور 3 ضربیں ایک ہی سانس میں لگائے، اور سر کو پیٹھ کی ضرب پوری طاقت سے دل پر لگائے، اور خیال کرے کہ میرا دل خدا کے عشق و محبت سے لبریز ہو گیا، سرشار ہو گیا، اور موقع نفی میں آنکھیں کھلی اور موقع اثبات میں بند رکھنا چاہیے۔ اسی طرح 200 بار کہیں، اور اس کو 4 ضربی کہتے ہیں، اور ہر 10 کے بعد محمد رسول اللہ کہے، لیکن مبتدی کو الا اللہ کہتے وقت لا معبود اور لا مقصود یا لا مطلوب، اور کامل کو لا موجود اور ہم اوست کا تصور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر مراقب خیال کریں کہ فیوزات الہیہ مومن کے قلب میں ہر وقت حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ بائیں گھٹنے میں شیطانی خطرہ، اور داہنے میں نفسانی خطرہ، اور داہنے شانے میں ملکی خطرہ، اور دل میں رحمانی خطرہ ہے۔ بس بائیں گھٹنے پر لا الہ سے خطرہ رحمانی کا اثبات کرے، اور مرید کے غیر عربی ہونے کی صورت میں اس کو اذکار و ادعیہ اس زبان میں تعلیم دینا چاہیے جس کو وہ سمجھتا ہو۔ اب دوم طریقہ نفی و اثبات یہ ہے کہ ہر خطرہ اور خیال کی علیحدہ نفی کرے، ہر خطرہ وہ ہر خیال کی علیحدہ نفی ہونی چاہیے۔ اس سے گناہ باطنی تفریقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے پیر کو نفی کلی تعلیم دینا چاہیے تاکہ خطرات کی بالکل نفی ہو جائے۔ چنانچہ متاخری اسی پر عمل پیرا ہے کہ لا الہ میں لا کو پوری طاقت سے کھینچ کر اور لفظ
الہ کو داہنی بازو تک لے جا کر سر کو پیٹھ کی طرف تھوڑا سا جھکا کر یہ خیال کرے کہ میں نے غیر سے اپنے دل کو پاک کر کے اس کو پسے پشت ڈال دیا، اور پھر اللہ کی ضرب بہت زور سے دل پر لگائے۔ اور جو ملاحظات ذکر نفی وہ اس بات میں پہلے بیان کیے گئے ہیں وہی یہاں بھی ملحوظ رکھے، اور ذکر خداوندی کے سوا اور تمام اذکار یعنی ذکروں کو ذکر جس یا بغیر ذکر حس جارو ذکر یرہ میں یہ چار زانو بیٹھتے ہیں، اور ان ذکروں کے علاوہ اور ذکروں میں دو زانو بیٹھنا اولا ہے، مستحسن ہے۔ ذکر اثبات کا مجرد طریقہ یہ ہے، یہ ذاکر کو چاہیے کہ اپنی کمر سیدھی کر کے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر دو زانو بیٹھے اور اپنے سر کو داہنے شانے کی طرف لے جا کر اللہ کی ضرب لگائے دل پر، اور لا الہ کہتے وقت لا موجود کا تصور کرے۔ اسی طرح 400 بار متواتر ضربیں لگائے، پھر مثل سابق کے ایک بار کلمہ شہادت اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر تھوڑی دیر مراقبہ کرے۔ اس ضرب کو اصطلاح طریقت میں ایک ضرب کہتے ہیں۔ اب یہ بہت اہم نکتہ ہے، طریقہ اسم ذات۔ اس کے بعد خل اللہ سم ذرہم کے مطابق اس طرح ذکر کرے کہ پہلے لفظ اللہ کے ہے کو پیش، اور اس کے بعد لفظ اللہ کو ہے، اللہ کے جو ہے ہوتا ہے اس کو جزم دے، پھر دونوں آنکھیں بند کر کے سر داہنے شانے کی طرف لے جا کر اسماء صفات امہات کا یقین کرے، اور پہلے لفظ اللہ کی ضرب لطیفہ روح پر لگائے، اور دوسری لفظ اللہ کی ضرب فضائے دل پر لگائے، اور اس ذکر کو جسے اصطلاح میں ذکر اسم ذات دو ضربی کہتے ہیں، یہ ذکر اسم ذات دو ضربی ذکر ہے۔ 600 بار کرے، مگر 9 دفعہ اللہ واللہ اور 10ویں مرتبہ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی میں سے کوئی بھی کہے، مگر اس طرح کے پہلے 10 کے بعد اللہ حاضری، اور دوسری میں اللہ ناظری، اور تیسری کے بعد اللہ معی، اور پھر ہر 10 کے بعد اللہ حاضری عروج و نزول کے طریقے پر پڑھے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ذکر کے معنی سمجھتا جائے تاکہ ذکر کا شوق اور اس میں لطف حاصل ہو، اور سستی اور غفلت نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد پھر طریقہ بالا پر کلمہ طیبہ 3 بار، کلمہ شہادت 1 بار پڑھے، پھر سر کو داہنے شانے کی طرف جھکا کر لفظ اللہ کی ضرب متواتر خلق پر لگائے، اور 3 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 1 دفعہ کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر درود و استغفار 11 بار پڑھے، اور مشائخ سلسلہ کی ارواح پر حضور قلب سے ایصال ثواب کرے، اور اس کے بعد جتنی دیر چاہے مراقبہ کرے، اور جس ذکر میں اس کو لطف آئے صبح تک مشغول رہے، اور اگر ہو سکے تو نماز فجر کے بعد مرشد کی خدمت میں حاضر ہو، ورنہ ذکر و شغل و مراقبے میں مشغول ہو جائے، یا پھر اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ ذکر جہری یا مراقبہ میں حلقہ کر کے شریک ہو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ الا اللہ میں لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ میں
کا اعادہ بڑی تعداد میں کرے، اور ذکر کے کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حضرات طریقت کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرے اور فاتحہ پڑھے اور نظر دے۔ دیگر طریقے ذکر نفی و اثبات کا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بفہوائے انفی جسد آدم، چونکہ دل کو 7 لطیف چیزوں سے مناسبت ہے، اس وجہ سے نفی و اثبات کے ذکر کے بھی 7 مرتبے تجویز کیے گئے ہیں، اور ہر درجے میں نفی و اثبات ہے۔ بس ذکر زبانی جو اجسام سے متعلق ہے میں مرید کو اس طرح مشغول ہو جانا چاہیے کہ سوائے ذکر کے کچھ اور باقی نہ رہے، اور کوئی سانس بغیر ذکر کیے کے نہ نکلے۔ جب سالک یہ حقیقت پیدا کر لیتا ہے تو عالم مادیت سے تجاوز کر کے مرتبہ لطیف پر پہنچ جاتا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ اس ذکر یعنی لا الہ کے ذکر میں اس درجہ منہمک ہو جائے کہ بجز اللہ کے اس بات کے تمام چیزوں کی نفی ہو جائے۔ اگر سالک کو یہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ مرتبہ نفس سے خارج ہو کر دل کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اور چونکہ دل کا ذکر اللہ ہے اس واسطے اس کو اللہ کا تصور حضور قلب سے کرنا چاہیے، اور اپنی ذات و صفات کو جناب باری کی ذات و صفات کے ساتھ اس طرح مربوط کر دے کہ اللہ سے استثناء کی نفی ہو جائے۔ جب سالک اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو مرتبے سے متجاوز ہو کر مرتبہ روح پر پہنچ جاتا ہے۔ مرتبہ ماضی جو تھا وہاں سے تجاوز کر گیا اور مرتبہ روح پر پہنچ گیا، اور چونکہ روح کا ذکر اسم کا ذکر ہے اس واسطے سالک کو چاہیے کہ اس ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے، اور صرف لفظ ہو رہ کر باقی رہ جائے، یعنی لفظ ہو باقی رہ جائے۔ اس مرتبے پر پہنچنے پر سالک سراپا ذکر ہو جائے گا، اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا۔ اسرار کا جو صیغہ واحد ہے، اسرار صیغہ جمع ہے، تو مرتبہ سر پر فائز ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ باقی رہ جائے، اور فنا در فنا کے یہ معنی ہے کہ اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا، اور مرتبہ بی یسمع و بی یبصر یعنی اس کو خدا کے ساتھ ایسا تعلق خاص ہو جاتا ہے کہ وہ خدا ہی کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور خدا ہی کے کان سے سنتا ہے، اور خدا ہی کی زبان سے بولتا ہے، اور خدا ہی کے دماغ سے سوچتا ہے۔ مرتبہ سے حاصل ہو جائے گا، پھر وہ مرتبہ جس میں ابدیت یعنی لا الہ الا اللہ بخوبی ظاہر ہو جائے گا، اس کے بعد عبادت میں اس کو کما حق مشغول ہو جانا چاہیے، اور حفظ مراتب اور احکام شریعت کی بجا آوری کرے، اور مسند ارشاد پر جلوہ گر ہو کر طالبین حق کے لیے رہنما ہو، اور ایسی حالت پر اس کی ولایت اور مشیخت مسلم ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وصال محبوب ہونے میں جس قدر دیر ہوتی ہے اسی قدر آتش شوق میں التہاب اور خواہش وصل میں زیادتی ہوتی جاتی ہے، اور جو شخص استقلال و مردانگی سے جد و جہد کرے گا اس کے متعلق خدا کے فضل و کرم سے ظفر مندی وہ کامیابی کی قوی امید ہے۔ اب یہاں ایک طریقہ
500 الفاظ ہیں، اس میں انسان کو ہر طریقے 500 الفاظ، انسان کو ہر سانس پر ہوشیار اور بیدار ہونا چاہیے، اور بغیر 500 الفاظ کی مدد کے انسان کا قلب قدورتوں اور تاریکیوں سے ہرگز صاف نہیں ہو سکتا۔ اور 500 الفاظ اصطلاح طریق میں اس کو کہتے ہیں کہ سانس لیتے وقت اور سانس باہر کرتے وقت جہراً یا سرًا، جہری طور پر یا سری طور پر، چپکے سے یا بلند آواز سے، یعنی ذکر کرے اور سانس لیتے وقت اللہ کہے، صرف سانس سے، اور سانس باہر آتے وقت لا الہ کہے، لیکن ذکر سری میں صرف سانس سے ذکر کرے اور زبان کو ادنا حرکت بھی نہ دے، اور اس قدر پابندی اور استقلال چاہیے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔ اس کا اور ایک طریقہ دیگر یہ کہ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللہ کو سانس میں لائے اور سانس لیتے وقت ہو کو اندر لائے، اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن ہر جگہ اللہ ہی کا ظہور ہے، اور ذکر کی اس قدر غیر معمولی زیادتی کرے کہ سانس ذکر کی عادی ہو جائے اور حالت بیداری و غفلت میں ذاکر رہے، اور 500 الفاظ سے بہرور ہو رہے، اور ماسوائے اللہ سے قلب بالکل پاک و صاف اور قدورتوں سے پاک کر کے انوار الہی کا محب بنا دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اصطلاح طریق میں جاروب ذکر، جاروب قلب کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ذاکر بالکل خالی الذہن اور لذت یعنی سے نہ آشنا، لذت ذکر سے نہ آشنا ہو، تو پیر کو چاہیے کہ اس کو اپنے سامنے مؤدب اور 2 زانو بٹھا کر آنکھیں بند کرے اور سر جھکا کر کمر ٹیڑھی کرنے اور سینے کو مقابل کرنے کو کہے۔ اس کے بعد مرید کی سانس کے ساتھ سانس لے، اور جب وہ سانس باہر نکالے تو یہ بھی نکالے، اور اس عمل سے تھوڑی دیر کے بعد خود بخود مرید لرزنے لگے گا یا بیتا بانا نعرہ لگائے گا، اور جو ذکر کے پیر کے ذہن میں ہوگا بے اختیاری سے نکلنے لگے گا۔ اب جو مریدان غیبی ہوا کرتے ہیں ان کا علاج، مرید غیبی کا علاج اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر مرید غیبی ہو اور اس کا قلب کسی ذکر سے متاثر نہ ہوتا ہو تو پیر کو چاہیے کہ اس کو اس کے اسم مربی کے ذکر کی تعلیم دے، اور اس کے اسم مربی کے دریافت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خلوت میں اس کو اپنے سامنے بٹھائے اور خدا کے ناموں میں سے کسی نام کو اپنے ذہن میں لے اور اس کی ضرب مرید کے قلب پر چند بار لگائے۔ اگر یہ اسم اثر نہ کرے تو اسی طرح دوسرے اسم کی ضرب لگائے، اور جب تک اسم اثر نہ کرے اسم برابر بدلتا رہے، اور جو اسم اثر کرے اس کو اس کا اسم مربی تصور کرنا چاہیے۔ یہ اسم مربی جو اسم اثر کرتا ہے، تو اس کا اسم اعظم بھی وہی ہے جو اسم کے اثر کرتا ہے۔ اور پیر کو چاہیے کہ اسم کے ذکر کو 3 ضربی یا 4 ضربی کے طریقے پر تعلیم کرے تاکہ وہ اس کی پابندی کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ذکر اس کو فائدہ بخش ثابت ہوگا اور وہ نور الہی سے منور ہو جائے گا۔ اب ایک محمد ذکر ہے، اس میں ذات کے زبانی ذکر کا بیان ہے،
اس میں ہر طالب کو چاہیے کہ 5 الفاظ کے باوجود اس میں ذات کا ورد 1,25,000 مرتبہ کر لیا کرے۔ یہ مرتبہ انتہائی مرتبہ ہے۔ اگر اس کی قدرت نہ ہو تو 24,000 بار ورد کرے۔ اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو 5,000 بار کرے۔ 12,000 بار بھی کر سکتے ہیں، 5,000 بار بھی کم از کم کر سکتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ آدمی دن میں 24,000 سانس میں ایک ذکر ہو جائے۔